واقعہ کربلا کے بعد یزید ملعون امام سجاد علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی شام میں جتنی مرتبہ بھی یزید ملعون کا اسیروں سے سامنا ہوا، وہ اسی انتظار میں تھا کہ مولا سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تاکہ انہیں قتل کرنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ ایک دن یزید ملعون نے امام سجاد علیہ السلام کو قید خانے سے اپنے محل میں بلوایا اور آپ سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح تھی جس پر آپ ذکر کر رہے تھے۔ یزید نے برہم ہو کر کہا، تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے تسبیح پڑھو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے میرے جد کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص نماز صبح کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہاتھ میں تسبیح لے کر یہ پڑھے، اللہم انی اصبحت و اصبحک و امجدک و احمدک و اہلک بعدد ما ادیری بہ صبحتی، اور اس کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے کر جو کچھ بھی کہے یہاں تک کہ رات کو بستر پر چلا جائے تو اس کے لیے ذکر پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جیسے ہی بستر پر جائے اس وقت بھی یہی دعا پڑھے اور تسبیح کو اپنے سرہانے رکھ دے تو صبح اٹھنے تک اس کے نامہ اعمال میں ذکر خدا کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ چنانچہ میں اپنے جد کی اقتدا کر رہا ہوں۔ یزید نے کہا، میں نے آپ سے جب بھی بات کی مجھے صحیح جواب ہی دیا۔ یعنی یزید اس انتظار میں تھا کہ بس امام سجاد علیہ السلام کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جسے بہانہ بنا کر وہ آپ کو شہید کر سکے۔ ایک دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے آتشی خطبے سے یزید اور خاندان بنی امیہ کی رسوائی کا ڈھنڈورا پٹ گیا تو یزید کو اس ماجرے سے بڑا صدمہ پہنچا اور اس نے شام والوں سے کہا کہ اب میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ شام کے چاپلوسوں نے کہا، ان سب کو تہہ تیغ کر دے۔ اسی مجمع میں مدینے کا رہنے والا انصار میں سے ایک شخص جس کا نام لقمان بن بشیر ملتا ہے وہ موجود تھا۔ اس نے کہا، اے یزید، اگر رسول اللہ ہوتے تو وہ اپنے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے، تم بھی ویسا ہی کرو۔ تب جا کر یزید اپنے ارادے سے منصرف ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام نے منہال سے فرمایا، منہال، کبھی ایسا نہ ہوا کہ یزید نے ہمیں اپنے دربار میں بلوایا ہو اور ہمیں اپنے قتل ہونے کا خدشہ لاحق نہ ہوا ہو۔ بہرحال بیان کردہ تمام شواہد و قرائن سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یزید نے کئی بار امام سجاد علیہ السلام اور آپ کے ہمراہ دیگر اسیروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ کی تدبیر ہمیشہ یزیدی مکر پر غالب رہی۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی ابن الحسین نے 57 برس کی عمر میں شہادت پائی، جس کی روح سے آپ کی شہادت 95 ہجری میں ہوئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے شب شہادت
اپنے ایک بیٹے سے فرمایا، میرے لخت جگر میرے لیے پانی لاؤ تاکہ میں وضو کر سکوں۔ ایک ظرف میں پانی لایا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ پانی وضو کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں مردہ حیوان گرا ہوا ہے۔ امام کے فرزند ایک چراغ لائے، دیکھا اس میں مرا ہوا چوہا پڑا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے پھر آپ کے فرزند ایک دوسرے برتن میں پانی لے آئے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے اپنی تمام وصیتیں کیں۔ حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں شہادت ہوئی۔ عمر بن عبد العزیز کے قول کے مطابق ہی کہ جو خود بنی امیہ کے خاندان سے تھا، ولید ایک جابر اور ظالم حاکم تھا جس نے اللہ کی زمین کو ظلم و جور سے بھر رکھا تھا۔ اس کی حکومت میں مروانیوں نے آل پیغمبر اور خاص طور پر امام سجاد علیہ السلام پر بہت مظالم ڈھائے۔ مدینہ کا گورنر ہشام بن اسماعیل اگرچہ عبد الملک بن مروان کے زمانے سے مدینہ کا گورنر تھا، لیکن ولید نے امام زین العابدین علیہ السلام پر سختیاں کیں، اور جب اپنی بے راہ روی کے سبب مدینہ کے لوگوں کی شکایت پر اپنے منصب سے معزول ہوا تو اسے مروان کے گھر کے قریب روک لیا گیا تاکہ لوگ اس سے اپنا اپنا بدلہ لے سکیں، اور وہ خود معترف تھا کہ مجھے سب سے بڑا خطرہ علی بن الحسین سے لاحق ہے، کیونکہ میں نے اپنی گورنری کے دوران سب سے زیادہ مظالم ان پر کیے ہیں۔ اور جب امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کے قریب سے گزرے تو کسی نے بھی اسے کچھ نہ کہا اور حرف شکایت تک لب پر نہیں لائے۔ یہی وہ مقام تھا کہ ہشام نے بآواز بلند کہا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے منصب کو کہاں رکھنا ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔